بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ رمضان کے مہینے کا ایک بہت اہم عمل دعا کا مانگنا ہے۔ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 186 سے پہلے کی 3 آیتوں میں روزے کی فرضیت و مسائل بیان ہوئے، پھر اس کے بعد ایک بڑی آیت میں روزے کے متعلق بیان ہوا۔ درمیانی آیت یعنی آیت نمبر 186 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کرے تو ان کو بتا دیجئے میں قریب ہوں، میں تو ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی اور جہاں بھی وہ مجھے پکارے۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ یہ دعا کی قبولیت کا مہینہ ہے، اس کی طرف اس آیت میں اشارہ فرمایا گیا۔ اسی طرح حدیث میں بھی افطار کے وقت دعا کی قبولیت کا ذکر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ افطار کے وقت اپنے گھر والوں کے ساتھ دعا کیا کرتے تھے۔ احادیث میں بھی دعا کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ فرمایا الدعاء هو العبادہ۔ ہم جانتے ہیں کہ انسان کی پیدائش کا مقصد عبادت ہے، اور دعا کے متعلق فرمایا کہ دعا ہی عبادت ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں ارشاد فرمایا گیا لا يرد القضاء الا الدعاء، کہ تقدیر کو دعا ٹال دیتی ہے۔ یعنی اتنی فضیلت، اتنی اہمیت دعا کی ہے۔ دعا روح کی غذا، جان بندگی، زخمی دل کا مرہم اور تعلق الہی کی دلیل ہے۔ اس لیے اس مہینے میں خوب دعاؤں کا اہتمام ہو۔ کم از کم ایک وقت طے کرے جس میں موبائل سائلنٹ پر ہو، مکمل یکسوئی کے ساتھ دل لگا کر آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ رو رو کر، گر گرا کر اپنے لیے، پوری امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ آنسو کا قطرہ بہت محبوب اور پسندیدہ ہے جو اللہ کی خوف سے، اللہ کی محبت میں، جنت کے لیے انسان اپنے آنکھوں سے بہاتا ہے، گناہوں کو یاد کرتے ہوئے اللہ کی محبت میں روتا ہے۔ اس لیے ہم طے کریں کسی فرض نماز کے بعد یا تہجد کے وقت یا افطار کے وقت، رمضان کے باقی ایام جو بچے ہوئے ہیں، روزانہ ہم دعا مانگنے کا معمول بنائیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ دنیا اور آخرت کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے قبضے قدرت سے باہر ہو۔ ہم پورے یقین کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ دل لگا کر دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے پوری امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام جائز مقاصد اور کاموں کو پائے تکمیل تک پہنچا دیں گے۔ اللہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔